میں بڑی گہما گہمی تھی، بڑی چہل پہل، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ میں نے مٹھائی والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اس قدر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہجوم ہے بازار میں۔ تو مٹھائی والے نے بتایا کہ اصل میں وہ ملتان والی سرکار ہے نا، حضرت شاہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دلی آئے ہوئے ہیں اور وہ کہیں موج میں آ گئے تھے اور فرمانے لگے کہ جو میرا چہرہ دیکھ لے وہ جنتی ہے۔ شاہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کہنے لگے، کہیں موج میں آگے تو کہا لوگوں دلی والوں جو میرا چہرہ دیکھ لے جنتی ہے۔ تو لوگ حضرت کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اور مٹھائی والی دکان کے اندر، اور دیوار کی طرف میں نے منہ کر لیا اور دونوں آنکھیں بند کر لی، کھڑا ہو گیا۔ جب جلوس گزر گیا تو میں باہر نکلا، پیسے دیے، مٹھائی لی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرید بیٹے مٹھائی لینے گئے تھے یا اجودن چلے گئے تھے؟ پاک پتن کا پرانا نام، پاک پتن چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، میں پاک پتن نہیں گیا تھا، یہ واقعہ ہوا۔ فرمایا اچھا پھر تو بھی جنتی ہو آیا؟ تو میں نے عرض کی حضور میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا فرید اگر دیکھ لیتا تو جنتی ہو جاتا۔ عرض کی حضرت اسی لیے تو دیکھا نہیں، اگر کل قیامت کو جنت مل جاتی تو شک سا رہتا ادھر سے ملی کہ ادھر سے ملی، نہیں دیکھا۔ اب جب جنت ملے گی تو یقین ہوگا کہ اپنے پیر و مرشد کے در سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب ان جذباتوں احساسات کا اظہار کیا تو بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر مجد آ گیا۔ مجد آفرین لمحات میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا فرید اگر یہ اعتقاد کیا ہے، اگر یہ محبت کی ہے، یہ پیار کی ہے، جا تو کیا جو تیری گلی سے گزر جائے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان آستانوں کی برکات ہم نے گھر سے گھر لی؟ ہاں ایک مرتبہ میں نے کہیں یہ بیان کیا، ایک نوجوان بڑا تیز ترار کہیں کھڑا ہو گیا، مجھے کہتا ہے جی اللہ کے نبی نے تو کوئی جگہ نہیں بنائی کہ یہ جنتی ہے، کوئی دروازہ نہیں لگایا کہ یہ جنت ہے، اور فرید الدین کی یہاں کیسے لگ گئی؟ میں نے کہا ابھی کچے ہو نا اس لیے کھڑے ہو گئے نا، تو اگر ذرا پکے ہوتے تو کبھی کھڑے نہ ہوتے، تمہیں پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، میں ارشد القادری ہوں۔ جی میں نے کہا میں ہی تمہارا وہ لکھا ہے جواب، 3-4 کتابیں تم نے لکھ دی تھی نا اولیاء اللہ کے خلاف، مذہبی و سیاسی باغ آسمانی جنت و درباری جہنم شاہراہ بہشت، میں نے اس کا جواب لکھا ہے اور اس کا نام رکھا ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں۔ آستانہ عالیہ پر چھپ کر آ رہی ہے انشاءاللہ، سعداللہ صاحب کے ہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ تو میں نے کہا غلط سمجھے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جنت نہیں بنائی نہ دکھائی، بخاری کی حدیث ہے ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صحابہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کو ممیز فرمایا اور اس پر محدثین نے جب تفریحات بٹھائیں اور اس کی شروحات لکھی تو محدثین نے اس پر سوال اٹھایا کہ آیا یہ ٹکڑا ریاض الجنہ یہ مجازن جنت ہے یا حقیقتاً جنت ہے؟ اس پر بہت کچھ محدثین نے لکھا۔ خاتم المحدثین امام المحققین حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال لکھا ہے۔ مدارج میں فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا جسے اللہ کے نبی کے دہن سے جنت قرار دیا گیا، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرماتے ہیں یہ حقیقی جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے ادار لیا گیا ہے اور جنت سے کاٹ کر یہاں رکھا گیا ہے مدینہ شریف میں۔ کل قیامت کو جب ہولناک زلزلے آئیں گے، جھٹکے لگیں گے، کل کائنات فنا کر دی جائے گی، ہر چیز فنا ہوگی، مگر ریاض الجنہ والا خطہ چونکہ جنت کا حصہ ہے یہ فنا نہیں ہوگا۔ اور سن لو ایک نکتہ اور، جنت میں راحت ہے
غم نہیں، جنت میں راحت ہے، غم نہیں، جنت میں صحت ہے، بیماری نہیں، جنت میں موت نہیں۔ اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری ممبر میرے گھر کے درمیان والی جگہ جنت کی کیاریوں سے کیاری ہے۔ اور شیخ محقق کی تحقیق بتاتی ہے یہ جنت سے خطہ کاٹ کر مدینہ عالیہ میں رکھا گیا ہے۔ جو دنیا میں چاہے کہ میں جنت میں بیٹھ لوں وہ ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے۔ تو وہ جنت ہے۔ اب ایمان سے کہیے، اب رسول اللہ کہاں جلوہ گر ہیں؟ جنت میں۔ تو جنت میں موت ہوتی ہے؟ کم از کم خدا کا خوف کیجئے۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، تو آپ حدیث کی عبارت پڑھنا تو ممکن ہے جانتے ہو، ممکن ہے آپ حدیث کا ترجمہ کرنا جانتے ہو، لیکن رموز حدیث سے آپ واقف نہیں ہے۔ اگر آپ رموز حدیث سے واقف ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کبھی انکار نہ کرتے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلے خدا کا شکر ہے تمہاری زبان اطہر سے بھی نکلا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو، 5 کی بجائے آپ 7 نمازیں پڑھیے، 8 کر لیجئے، 10 کر لیجئے، رات بھر بھی نماز پڑھتے رہیے، لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دی جائے گی آپ کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماتھا تو اللہ کے آگے جھک رہا ہے، تو دل مصطفیٰ کے عشق میں کیوں نہیں دھڑک رہا؟ کیوں نہیں دھڑک رہا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا وہ ناز اٹھائے، کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے، کیوں دل کو عقل جو دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ اچھا تو پھر یہ بھی بہشتی دروازہ ہو گیا۔ میں نے کہا سن بخاری کی حدیث، بہشتی دروازہ ولی گزر جائے تو بنیں گے تو بہت آسان ہے سمجھانا۔ بندہ اللہ کے ولی کی گلی کی طرف جا رہا ہو، ابھی گلی میں پہنچا نہ ہو، راہ میں مر جائے تو بھی جنتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث الغار کے ساتھ میں نے اس حدیث کو آج سے 14 سال پہلے اپنی کتاب علمی محاسبہ میں نقل کیا تھا۔ وہ کراچی کا ایک ڈاکٹر تھا، اس نے بھی بڑی بہکی ماری تھی، مسعود عثمانی نام تھا اس کا۔ وہ کہتا تھا وہ جی اللہ کے علاوہ بس اور سب شرک ہی شرک ہے، یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ ہم نے لائن میں لگا کے اس کو پلستر کیا۔ تو یہ بتا کہ جس اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، یا اللہ مدد، اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بتا یہ اللہ کا اللہ ہونا کس نے بتایا ہے؟ میں تو وہ اللہ مانتا ہوں جو محمد عربی کا بتایا ہوا اللہ ہے۔ حدیث الغار کے ساتھ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بنی اسرائیل میں بندہ تھا، تو وہ بڑا مطلب کہ ڈیش اب خالی جگہ پر کر لیجئے گا تھا، تو اسے کی توبہ کا خیال آ گیا۔ ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، کہنے لگا مولوی صاحب میں نے بڑے گناہ کیے ہیں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بتا گناہ کیا کیے ہیں؟ کہنے لگا بس میں نے نا کوئی 99 قتل کیے ہیں۔